آداب، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بسارت گل۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے گجرات کا دورہ کر کے کل ہوائی جہاز حادثے میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کی۔ اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران صورتحال کا لیا جائزہ۔ بھارت نے ایران اور اسرائیل کے درمیان تازہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو بروئے کار لانے کی تلقین کی۔ متعدد وفود اور شخصیات رابطہ دفتر سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی تمام مسائل کو تیز تر بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی۔ اور جموں کشمیر میں وکست کرشی سنکلپ ابھیان کل ہو رہا ہے اختتام پذیر۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات میں احمد آباد سول اسپتال کا دورہ کر کے کل ایئر انڈیا کے جہاز کو پیش آئے حادثے کے دوران زخمی ہوئے افراد کی عیادت کی۔ اس حادثے میں 241 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ بعد میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت متاثرین کے درد کو سمجھتی ہے۔ وزیر اعظم نے جائے حادثہ کا بھی دورہ کیا۔ بعد میں احمد آباد میں وزیر اعظم کی صدارت میں ایک جائزہ میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جہاز کے حادثے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی کے جان ہونے پر انجولم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے وجے روپانی کے ساتھ مشکل وقت میں بھی شانہ بشانہ کام کیا۔ شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ احمد آباد میں پیش آئے حادثے کی تحقیقات ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کے ذریعے سے کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاملے کی تفصیل سے جانچ کرنے کے لیے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل گجرات میں پیش آئے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متاثرین کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرتے ہوئے زخمیوں کی فوری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ سری نگر میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، افسوسناک واقعہ ہوا، جہاز کا اچانک اس طرح گرنا، وہ بھی ٹیک آف کے 1 منٹ کے اندر ماں سوائے ایک پیسنجر کے سب اس حادثے میں مارے گئے۔ یہ جو جہاز ہے بوئنگ کا ڈریم لائنر، اس کا کبھی کوئی حادثہ ہوا نہیں ہے۔ اب ہم سب پہلے تو ان تمام پیسنجرز کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے، ایئر انڈیا کا جو کرو تھا اس جہاز پہ ان کے ساتھ، اور امید کریں گے کہ جلد سے جلد اس حادثے کے پیچھے وجوہات جو ہیں ان کا پتہ چلے اور دوبارہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو، وہی ہم امید کر سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہوائی جہاز کے حادثے کے دوران ہوئے جانی نقصان پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے یاتریوں کو تمام تر سہولت دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ اسرائیل کی فضائی فوج نے کل رات ایران پر اب تک کے سب سے شدید فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور اعلیٰ فوجی لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس طرح کے حملے کئی دن تک کیے جاتے رہیں گے۔ بھارت نے ایران اور اسرائیل کے درمیان تازہ کشیدگی پر تشویش ظاہر کی ہے اور دونوں ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کسی بھی اشتعال انگیز قدم سے گریز کریں۔ بھارت نے ایران اور اسرائیل سے کہا کہ وہ کشیدگی کو ختم کرنے اور اہم معاملات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارت کے دستیاب ذرائع کا استعمال کریں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نیوکلیائی مقامات پر حملہ کیے جانے سے متعلق خبروں سمیت تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی نظر رکھ رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران میں بھارت کے سفارت خانوں نے ہندوستانی باشندوں کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور حفاظتی ضابطوں پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھارت کے سفارت خانے نے دونوں ملکوں میں ہندوستانی باشندوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا، جہاں تک میں جانتا ہوں ایران نے اسرائیل کو کوئی وجہ نہیں دی تھی یہ حملہ کرنے کی۔ It will escalate and it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکزی وزارت خارجہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران میں موجود کشمیری طلباء کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان طلباء کے افراد خانہ کافی فکر مند ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں حکومت ان کے ساتھ ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ایران میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایران پر اسرائیلی حملے کو اسرائیل کی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ دریاسنا PDP صدر محبوبہ مفتی نے بھی ایران پر اسرائیل کے حملوں کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے ان حملوں پر بقول ان کے عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں ان کے رابطہ دفتر پر متعدد وفود اور شخصیات سے ملاقات کی۔ اس دوران وفود نے عوامی نوعیت کے کئی معاملات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کو بھی وزیر اعلیٰ کی نوٹس میں لایا۔ وزیر اعلیٰ نے وفود کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلائے کہ تمام جائز معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ IIT جموں کے ڈائریکٹر منوج ایس غور نے آج سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران انہوں نے جموں کشمیر میں تدریسی اشتراک کو یقینی بنانے، اختراعیت اور ہنرمندی کو فروغ دینے، نیز یہاں کے نوجوانوں کے لیے مناسب موقع پیدا کرنے سے جڑے امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت فوائد کی وقت پر واگزاری سے جڑے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ اہل مستحقین کے حق میں وقت پر اسکیموں کی رقومات واگزار کریں تاکہ اقتصادی طور کمزور طبقوں کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور BJP کی سینئر لیڈر ڈاکٹر سعید درخشان رابی نے آج سری نگر میں بجلی اور شہری ترقی کے مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ عوامی نوعیت کے متعدد معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں وکست کرشی سنکلپ ابھیان اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے اور UT میں یہ ابھیان کل اختتام پذیر ہوگا۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جموں کشمیر میں یہ پروگرام چلا، اس کے لیے ہم نے قریب 800 ٹیمز بنائی تھی، 4500 گاؤں تک ہم نے اس کمپین کو پہنچایا اور قریب 3.25 لاکھ لوگوں کو ہم نے اس میں کور کیا۔ اور اس دوران جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم اپنے کسان بھائیوں تک جو نئی ٹیکنیکس ہے، ٹیکنالوجی تھا، وہ پہنچائیں گے۔ لیکن جو ہمیں ایک اچھی بات اس پروگرام میں دیکھنے کو ملی کہ یونیورسٹی نے اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو باقی الائن ڈپارٹمنٹ نے جو بھی ٹیکنالوجیز، جو کمپینز، جو معیاری سیڈ فارمرز تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، فارمر لیول پہ اس کا اڈاپشن کافی زیادہ ہے۔ آرگینک اور نیچرل فارمنگ کا جو ایک بڑا رجحان بڑھ رہا ہے جموں کشمیر میں، ہمیں یہ پتا چلا اس کمپین میں، اور آنے والے سمے کے لیے یہ پروگرام یہاں رکے گا نہیں۔ مجھے یہ بتانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، یہاں کے ہر فارمر کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، اور آج کل جو فارمر ہے چاہے وہ کوئی بھی کھیتی کرے، اپنی کھیتی کو کرنے کے ساتھ ساتھ میں وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، اور یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹ نے اور گورنمنٹ نے وہ ساری اسکیمز، وہ ٹیکنالوجیز اویلیبل کر رکھی ہیں اس اسمارٹ فون سے۔ تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا آج یہ سن کے فارمر سے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا صحیح سے استعمال بھی کر رہے ہیں اور وہ یوز بھی کر رہے ہیں۔ آج البینزم بیماری سے متعلق بیداری پیدا کرنے کا عالمی دن ہے۔ آج کے دن اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ بیماری عام طور سے انسان کی جلد پر نمودار ہوتی ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ڈرماٹولوجی، وینرولوجی اور لیپریسی شعبے کی پروفیسر اور سربراہ ڈاکٹر یاسمین جبین نے اس بیماری سے مختلف پہلو کے تعلق سے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، یہ جو البینزم یا جس کو ہم بھورا پن بھی کہتے ہیں، یہ ایک ریئر جینیٹک ڈیزیز ہے جو کہ 17,000 میں سے ایک انسان کو ہو سکتی ہے۔ ہماری UT میں بھی کافی پیشنٹس ہیں اس میں کچھ جینیٹک میوٹیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری اسکن میں ایک پگمنٹ ہے جس کو میلانن بولتے ہیں وہ بنتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری اسکن پوری وائٹ دکھتی ہے، اور بھی ریئرلی کبھی کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ سنڈرومز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ نیورولوجیکل یا کچھ امنولوجیکل پرابلمز بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے تو اس کا کوئی
प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है देखा जाए तो। अब नई नई इसमें तहकीकात हैं जैसे जीन थेरेपी वगैरह, बट अभी उसमें उतना सक्सेस नहीं पाया गया है। बट इन पेशेंट्स को बहुत जरूरी है कि ये एहतियात बरते, जिसके लिए इनको इम्पोर्टेंट है कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट का रेगुलर चेकअप कराए, स्क्रीनिंग कराए, आई स्पेशलिस्ट के पास रेगुलरली जाए। तो स्किन के लिए इनको बहुत जरूरी है एहतियात बरतना कि सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जिनका SPF 30 से ज्यादा होगा वो ये अप्लाई करे कोई भी एक्सपोज पार्ट में रेगुलरली। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन में अब 8 दिन बाकी रह गए हैं और इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां की जा रही है। इस साल इस दिन का मौजू है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा की अहमियत के बारे में कश्मीर में आर्ट ऑफ लिविंग इदारे के रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, Yoga is moving from the scenery to the seer. Seer is the self. The mind is always caught up in the senses outside. So we get back, we retrieve our mind from the scenery to the self. आयुष के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने इंसानी बहबूद को यकीनी बनाने में योगा के रोल को उजागर किया है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगा को आम करने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से कई इख्तिराई इक़दाम किए जा रहे हैं। योगा की अहमियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करता एक खुसूसी प्रोग्राम कल रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान हैं मारूफ योगा थेरेपिस्ट और योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर के बानी डायरेक्टर शब्बीर अहमद डार। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, हर कोई अपने देश से प्रेम करता है तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना, जाने अनजाने में भी क्यों देना जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक टीवी, रेडियो और स्टेज अदाकार जावेद अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशे से दूर रहने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे अहम बात जो है वो उनके घर से शुरू होती है। उनके घर वालों को ये सोचना चाहिए ये किन लोगों से मिलता है। माशरे को तब एक अच्छा माशरा बना सकते हैं जब उसकी फैमिली अच्छी हो, जब उसके घर से उसकी तरबियत अच्छी हो। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूंगा कि नशा मुक्त बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्टेट में रेशो है वो बहुत ज्यादा है, इसमें हमें काम करना है। मैं फिर एक बार कहूंगा आपके वसादत से ये काम शुरुआत जो है ये शुरुआत घर से होगी। वादी में अमन और आपसी रवादारी के जज्बे को फ़रोग़ देने ने सयाहती सरगर्मियों को दुआम बख्शने की गर्ज से केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 26 बाइकर्स का एक ग्रुप इन दिनों वादी की सैर पर है। आज ये ग्रुप कुपवाड़ा ज़िले के टीटवाल इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारीखी शारदा मंदिर पहुंच गया। हमारे कुपवाड़ा के नुमाइंदे रफ़ीक अहमद के साथ बात करते हुए रैली के कई शुरका ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। We traveled to Titwal, Sharda Kshetra, where at POK we know that Sarvatnya Pida or Sharda Pida is there. So a symbolic replica of that temple is made at Titwal, Ravindra Pandita and all those people. And we travel from Kerala to Sharda, Shangara to Sharda it is called as. टेरर अटैक के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग आने के लिए डरते थे, लेकिन हमको ये मैसेज देना है कि हम कभी नहीं डरेंगे, तो हम एक साथ इस पर लड़ेंगे। 1999 के करगिल जंग के दौरान टोलोलिंग पर अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने वाले फ़ौजियों को खराज अक़ीदत अदा करने के लिए भारतीय फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ टोलोलिंग तक एक एक्सपेडिशन का एहतिमाम किया। इस एक्सपेडिशन को द्रास करगिल वार मेमोरियल से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत और मंगोलिया के दरमियान हुई मुश्तरका फ़ौजी मशक़ नोमैडिक एलिफेंट इख्ताम पजीर हुई है। मंगोलिया में मुनक़िद हुई इस फ़ौजी मशक़ के 17वीं शुमारी की इख्तामी तक़रीब में वज़ारत दिफ़ा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और फ़ौज की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटजिक मूवमेंट के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह ने शिरकत की।
डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग के दौरान आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मामूर की जाने वाली हिफाजी अमले की कंपनियों के लिए इंतजामी और दीगर तैयारियों का जायजा किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने CAPF कंपनियों की बिला रुकावट तैनाती को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि इन यूनिटों के लिए मुख्तलिफ ज़िलों में इंतजाम किए जाने चाहिए। मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसा इनकाद के लिए बाहमी तालमेल को यकीनी बनाने का अज़म दोहराया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक के साथ साथ ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने की इंतज़ामिया से अपील की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जम्मू खिते में पानी और बिजली की किल्लत से आम लोग मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं। पार्टी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने एक बयान में कहा है कि जम्मू खिते में पड़ रही सख्त गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए आवाम की राहत रसानी के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नायब तहसीलदार असामियों के लिए उर्दू को लाजमी करार देने के सरकार के फैसले की मुखालफत की है। मोर्चा ने इस सिलसिले में आज जम्मू यूनिवर्सिटी से BR अम्बेडकर चौक तक एक एहतिजाजी जुलूस निकाला। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुंछ ज़िले के हल्का धारा तहसील मंडी के पटवारी मोहम्मद जमील को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 43.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस था। खासकर श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:44 पर होगा। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने गुजरात का दौरा करके कल हवाई जहाज़ हादसे में ज़ख्मी हुए अफराद की यादत की। आला सतही मीटिंग के दौरान सूरत हाल का लिया जायज़ा। भारत, ईरान और इसराइल के दरमियान ताज़ा कशीदगी को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को बरोए कार लाने की तलक़ीन की। मुतअद्दिद वफ़ूद और शख़्सियात राबिता दफ्तर श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाक़ात। वज़ीर आला की तमाम मसाइल को तेज़ तर बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। और जम्मू कश्मीर में विकसित कृषि संकल्प अभियान कल हो रहा है इख्तिताम पज़ीर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।